السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم لوگ یہاں تک پہنچ چکے تھے جب ہم نے دیکھا تھا کہ قریش مکہ کتنے زیادہ ایکٹیو تھے، کفر والے لوگ کتنے زیادہ ایکٹیو تھے اسلام کو روکنے کے لیے، اپوزنگ فورس دینے کے لیے، اور وہ اپنے عقیدے پہ جس کو وہ بلیو کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس پہ کس طرح سے ڈٹے تھے اینڈ ڈے تک۔ اور حبشہ میں بھی انہوں نے لوگ بھیجے تھے کہ وہاں سے نجاشی سے بات کر کے آئیں، واپس لے کے آئیں جو وہاں پہ پناہ لے لیا مسلمانوں نے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے وہ اس میں۔ اور اسی سلسلے میں اب جب وہ لوگ واپس آئے ہیں، اس کے بعد بھی کسی بھی پوائنٹ پہ آ کے وہ لوگ رک نہیں رہے تھے، وہ اتنے ہی ایکٹیو تھے جتنے پہلے دن سے تھے۔ اب اگین کیا ہوا ہے کہ اب مسلمان حبشہ میں امن سے رہنے لگ گئے، اور اب تو مسلمان کو زور پکڑیں گے، ان کی راہیں کھل گئی ہیں، تو یہ سوچ سوچ کر اور زیادہ تڑپتے تھے مشرک۔ اور ایک دن اکٹھے ہوئے، اگین انہوں نے کانفرنس کی۔ ولید بن مغیرہ تھا ادھر، بہت بوڑھا تھا، قوم میں بہت زیادہ دل عزیز تھا، اس کی باتیں بہت سنی جاتی تھیں۔ اگین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھڑی کانفرنس میں، تو اب انہوں نے پھر بات شروع کی کہ اب تو حج کے دن آنے والے ہیں دوبارہ سے، وفد باہر سے آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا بہت زیادہ ہو گیا تھا اس ٹائم تک، تو وہ لوگ تحقیق کریں گے، وہ لوگ آپس میں وہ مطلب تھوڑا سا اگر باتیں انہوں نے کی تو اسلام پھیل سکتا ہے، باہر سے لوگ آئیں گے، سنیں گے، جائیں گے، اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ سچ ہے تو پھر تو گئے ہم۔ تو اب وہ پھر ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک بات کی کہ کوئی نہ ایک بات طے کرو جو ہم سب لوگ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں، کیونکہ اگر ہم لوگوں نے الٹی بات کی نا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا کھیل بگڑ جائے گا۔ بہت زیادہ کینلی وہ چیزوں کو نا آبزرو کر رہے تھے اپنے طور پر کہ ہمیں ایک بات پہ ڈٹنا ہے، کہ ایک بات جو ہم سب کو بتائیں کہ دیکھو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مین جو ہے نا وہ مسئلہ کر رہا ہے، یہ انسان صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے یہ غلط ہے۔ اب قریش نے کہا کہ ولید کے بارے میں کہ عبد الشمس کے باپ آپ ہمیں بتائیے کہ پھر ہم وہی کہیں گے۔ تو ولید بولا ہے کہ نہیں، پہلے تم بتاؤ تم لوگوں کی کیا رائے ہے۔ قریش نے کہا ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے۔ تو ولید نے بولا کہ نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہن دیکھے ہیں، کاہنوں کے گیت کلام اس کے دوسرے ہی رنگ ہوتے ہیں۔ قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے وہ مجنوں ہے۔ تو ولید نے بھی بولا کہ نہیں، مجنوں نہیں ہے، ہم نے جنون کو خوب دیکھا ہے، پہچانا ہے، اس کے اندر کوئی بھی جنون کی علامت نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے۔ تو قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے پھر وہ شاعر ہے۔ تو ولید بولتے ہیں نہیں، وہ شاعر نہیں ہے، ہم نے خوب زمین شیر کی خاک چھانی ہے، سارے بحروں سے اچھی طرح ہم واقف ہیں، یہ کلام شیر کا ہے ہی نہیں۔ قریش نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم کہیں گے جادوگر ہے۔ تو ولید کہتا ہے نہیں، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر بھی دیکھے ہیں، اس کے کرتب بھی دیکھے ہیں، جادوگروں کا یہ ہے ہی نہیں منتر، یہ کچھ اور ہے۔ اب ان سب کو پتہ تھا، وہ قریش تھے، وہ عرب تھے، ہمیں وہ قرآن ہمیں محنتیں کرنی پڑتی ہیں وہ مفہوم سمجھنے کے لیے، جو ان کو خالی وہ تلاوت، وہ آیت سن کے ان کو جو سمجھ آتا تھا، انہیں پتہ ہوتا تھا وہاں پہ اب اللہ نے کون سا ورڈ یوز کیا تو کس مطلب میں وہ ورڈ کتنی ڈیپتھ میں وہ یوز کیا۔ وہ لوگ شاعر تھے، وہ سمجھتے تھے قرآن کو، اس کی جو شاعری کی باتیں ہوتی ہیں ان کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ کچھ نہیں، ایک کلام میں کوئی وہ آڑ تیڑ نکال ہی نہیں سک رہے تھے، نہ نبی علیہ السلام کے کریکٹر میں اور ان طرح کوئی نکال سک رہے تھے، یعنی انہیں کلیئر تھا۔ پھر بھی کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ پتہ تھا سب کچھ، لیکن پھر بھی قبول نہ کر سکے اسلام کو، اور بس اپنی انا اور اپنی دنیا کے پیچھے ہی لگے رہ گئے ہیں وہ لوگ۔ تو پھر قریش نے بہت حیرانی سے پوچھا پھر ہم کیا کہیں گے، آپ بتائیں۔ تو ولید نے بولا خدا کی قسم اس کے کلام میں نا بلا کی مٹھاس ہے، وہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، مضبوط ہیں، شاخیں بہت زیادہ میٹھی ہیں، لذیذ پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی کہی تو سارا پول کھل جائے گا، جو سنے گا نا اس کلام کو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ سب سے جو لگتی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جادوگر ہے جو جادو اثر کلام لے کر آیا ہے، اور اس سے وہ کرتا کیا ہے، نقصان کیا ہو رہا ہے اس کلام کا، کہ باپ بیٹے، بھائی بہن، بیوی شوہر، خاندان میں پھوٹ ڈال رہا ہے، کچھ نہ اور جان سکے، کر سکے، سوچ سکے۔ تو یہ سوچا کہ ہم کہیں گے کہ وہ اس کلام سے نا پھوٹ ڈال رہا ہے، تفرقہ بازی ہو رہی ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، سوسائٹی کو ایسے ڈیوائیڈ کر رہا ہے، یہ سارا کچھ۔ تو سب سن کر خوش ہو گئے، یہی طے ہوا، اور حاجیوں کے آنے پہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو اب ہر وقت نا کیا کرتے تھے یہ لوگ، حاجیوں کے قافلے جاتے تھے نا، اس کی طاق میں بیٹھے ہوتے تھے، جہاں موقع پاتے تھے نا ان کے کان بھرنا شروع ہو جاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جادوگر ہے، جادو اثر کلام لے کر آیا ہے۔ قافلے لوٹ گئے، ہوا کیا
سب کو آگے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینا شروع کر دی اور پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا. حقیقت جو ہے سب کو بہت حقیقت جاننے کا بھی پھر کچھ لوگوں کو obviously کیوریوسٹی ہوئی, جاننے کا شوق ہوا, ٹھیک ہے, اور ہر کوئی اس دھن میں اپنے گھروں سے نکل بھی پڑا. آسمان کا تھوکا منہ پر آ گیا. مشرکوں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی لیکن وہ سازش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صحیح ہی ثابت ہوئی, اور زیادہ اس کو جو ہے نا پھیلاوا دے دیا انہوں نے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف ان کی یہ نہیں تھی ان کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے بھی فل آن ایکٹیویزم تھا. نبی علیہ السلام کی سیرت ہمسیلف, وہ ان کی پریزنس ایک اس کو دیکھ کے ہی لوگ جو ہے ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد پھر صحابہ, ان کا وہ کریج اور ان کے دیکھنا, اور قرآن پاک اٹ سیلف, یہ ساری چیزیں, اور ان کی ہمت, ان کی باتیں, ان کے جوابات جو لوگ سوال کرتے تھے, وہ ہر چیز اتنی ہی زیادہ ایکٹیو اور اس طرح سے تھی. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی فل آف ایکٹیویزم تھی, ہم نے دیکھا. تو سارے عرب میں جو ہے وہ شہرت مل گئی, اثرات بہت دور تک پہنچے, اور یہ سب کچھ ہوتا رہا. مشرک کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے آبائی دین ہمیں جو ہے نا بہت عزیز ہے, ہم جان کی بازی لگا کر بھی اس کی حفاظت کریں گے. لیکن اصل بات کیا تھی, وہ دین سے زیادہ وہ دنیا کی فکر کر رہے تھے. اور جو ایک انسان واحد جت کا مجھے پتہ ہے کہ وہ جو واقعی حق کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے جو ہے نفرت کر رہے تھے, وہ تھے عمر بن خطاب. وہ اپنے اصولوں کے بہت پکے تھے اسٹارٹنگ سے, ٹھیک ہے. تو وہ جب وہ واقعی وہ انسان تھے, وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ میرے بتوں کو غلط کہہ رہے ہیں آبائی دین, نہیں, وہ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ میرا حق ہے. یعنی وہ اس کو حق سمجھتے تھے, جو وہ مشرک تھے اس چیز کو وہ حق سمجھتے, اور وہ کہتے تھے کہ حق کے خلاف ایک انسان آئے تو میں تو اپنے اصول نہیں توڑوں گا. اور وہ اس بات پہ بہت ڈٹے ہوئے تھے, اور اسی معاملے میں, اسی اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ٹرو حق کی طرف پھر ہدایت بھی دے دی. باقی سب دنیا کے مارے ہوئے لوگ تھے, دنیا پرست تھے سارے. تو عرب بالکل جو ہے وہ آزاد زندگی گزارتے آئے تھے, اصول نہیں تھا, قانون نہیں تھا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور ہر طرف مطلب بے حیائی تھی بہت زیادہ, آنکھیں بند کی ہوئی تھی لوگوں نے, ہر اپنی مستی میں مگن تھے, اور یہی سب کچھ ہوتا تھا. اس کے علاوہ مکہ جو ہے نا وہ بتوں کا گھر تھا, وہاں سے لوگ سارے آتے تھے زیارت کے لیے. ان کو بہت زیادہ اس معاملے میں ایک اہمیت حاصل تھی مکہ والوں کو, نذرانے لیتے تھے, ان کے اسلام پھیلتا تو اس سے ان کے کاروبار کو خطرہ ہوتا, اور یہ سب کچھ. تو اب پھر انہوں نے اگین کہا کہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے, اب ہم برداشت نہیں کریں گے ہمیشہ کی طرح, اب کوئی ہمدردی کا سوال نہیں ہے, اور یہ سب کچھ کیا. کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے غلام تھے, اب انتہائی درد اور ظلم کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. ہم سب کو پتہ ہے یہ حضرت بلال کی اگزامپل, اور حضرت سمیہ پہلی شہیدہ, شہید اسلام کی, اور حضرت یاسر, حضرت عمار, یہ وہ لوگ ہیں جو غلام تھے. غلام ہوتے ہوئے اس ٹائم پہ غلام اپنے مطلب آقا کو رب کی حیثیت دیتا تھا, کہ مطلب ان کے سامنے آنکھیں بھی نہیں اٹھانا, اور اس طرح سے. تو سبحان اللہ. اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں, وہ پھر اس کے بعد وہ سارے بہت شدید مظالم, عمر سیریز اگر آپ کبھی دیکھیں تو اس میں وہ جو خالی ہلکا سا دکھاتے ہیں لیکن اتنا دکھاتے بھی نہیں ہیں, اس کے باوجود فیل ہو رہی ہوتی ہے چیز کہ یس, تپتی ریت پہ لٹانا, اور یہ سارا کچھ حد کر دی تھی مظالم کی, بے رحمی دیکھی نہیں جاتی تھی. اور کچھ مالدار جو تھے نا مسلمان, وہ مظلوموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے, جیسے ابو بکر صدیق نے بہت لوگوں کو آزاد کیا. لیکن اب جب دیکھا کہ مسلمانوں کی طاقت بڑھی ہے تو انہوں نے آزاد کرنا بھی بند کر دیا. مطلب ان کو عجیب, ان کا خوب ناک میں دم کر کے رکھا, ان کو آزاد بھی نہیں کرتے تھے. اور جو مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ نہیں جا سکے تھے, ان کو پھر ظلم کا شدید اور نشانہ بنایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور زیادہ ستانے لگ گئے تھے, ظلم کرنے لگ گئے تھے. ابو طالب کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالانکہ ساتھ تھے, پھر بھی ان کا یہ حال تھا. تو یہ ساری سٹوری ہے جس میں وہ لوگ ابھی تک ایسے کر رہے ہیں. ایک ایسا معاملہ چل رہا ہے جس میں قریش دن بہ دن اور زیادہ غصے اور جوش میں آ رہے ہیں, اور وہ تدابیر ڈھونڈ رہے ہیں, ایکٹیو ہیں. اور مسلمان بھی اتنے ہی ایکٹیو ہیں, اللہ تعالیٰ آیات کے تھرو ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں. کبھی سوچیں وہ کہاں سے ان کو اتنا حوصلہ ہمت آ رہی تھی, قرآن سے آ رہی تھی, ان پہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں. مجھے عربی میں آیت نہیں آتی, وہ سورہ علق والی شروع والی جب آیتیں آئی ہیں, جب مڈس کے بعد والی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے, وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں. اس طرح کے لوگوں کو, ابو جہل کی بات ہو رہی ہے جس میں وہ اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے, اس کے بعد وہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو پیشانی سے پکڑ کے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹا جائے گا. اور پھر وہ والی آیت جا کے مسلمان تلاوت کر رہے ہیں اس کے سامنے
تو مسلمان بھی اتنا ایکٹیو ہے. قرآن سے سورس آف انرجی قرآن تھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تھی, وہاں سے وہ انرجی لے رہے ہیں, ہمت لے رہے ہیں, اللہ ان سے بات کر رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ ایک کشمکش چل رہی ہے کہ یہ مائنورٹی ہے, ایک وہ میجورٹی ہے, ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ یہاں سے انرجی لے رہے ہیں, انہیں سمجھ آ گئی ہے حق کی. اور مین قرآن, اللہ تعالیٰ کی ذات, نبی علیہ السلام کو سمجھ گئے تھے, قرآن پاک کو سمجھ گئے تھے, اللہ تعالیٰ کو سمجھ گئے تھے. اور کافی حد تک یہ سب کچھ چلتا رہا. انشاءاللہ اسے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. آپ لوگ بھی بتائیے گا. جزاک اللہ خیر.